ایران امریکہ امن معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل سائن ہو گئے۔ امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی جانب سے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے دستخط کیے۔ پاکستان کی میزبانی میں معاہدے پر دستخط کی رسمی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ جنیوا میں فرانسیسی صدر میکرون کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ آبنہ ہرمز پہلے ہی جزوی طور پر کھل چکی ہے، جمعے تک مکمل طور پر کھل جائے گی۔ بحری جہازوں نے آبنہ ہرمز عبور کرنا شروع کر دیا۔ کئی بحری جہازوں پر تیل لدا ہوا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ اگر ایران شرائط پوری کرتا ہے تو پابندیوں میں نرمی شروع ہوگی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، ایران کو تعمیرات کی مد میں 300 ارب ڈالرز کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ یہ تعمیراتی فنڈ خلیجی اتحادی ممالک کی جانب سے دیا جائے گا۔ ایران کو 24 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے جاری کرنا معاہدے کے مسودے میں شامل نہیں۔ مجلس عمل کے 90% ارکان نے مفاہمتی یادداشت کی حمایت کی۔ ایم او یو جنگ کو روکنے اور مذاکرات شروع کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرنے کے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے ایم او یو پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنا ضروری ہے۔ ہم مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیں گے۔ عباس اراغچی کے سعودی عرب، ترکی، عراق، مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، سفارتی کوششوں پر ترکی، مصر اور عراق کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے استحکام کے لیے سفارتی عمل میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ کا امن معاہدے کا خیر مقدم، دونوں رہنماؤں کا پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں کہ معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے، اور 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد الحمدللہ ایران، امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا امریکہ اور ایران تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کا مستقل خاتمہ کریں گے۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ فریقین نے مشکلات حالات میں صبر، تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا۔ مورخ ہمیشہ پاکستان کا نام سنہرے حروف میں لکھے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات کاوشیں کیں۔ مجھ سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری۔ صدر ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مذاکراتی عمل کی کامیابی میں امیر قطر اور چینی صدر کے انتہائی اہم کردار کا معترف ہوں۔ شہباز شریف نے سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکی اور صہیونی جرائم کو بھول جائیں گے۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ، کہا صہیونی ریاست نے فلسطین کے بعد لبنان میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہم ایرانی عوام پر امریکہ اور اسرائیل کے مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم نے بے مثال قربانیاں دیتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کیا۔ اس جنگ میں ہماری اعلیٰ قیادت شہید ہوئی۔ جنگ کے دوران ایرانی عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی افواج کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایران امریکہ معاہدے پر سیخ پا، معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اتمار بن گوئر نے کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں شامل نہیں۔ یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت نہیں۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے سے کم کسی بھی چیز پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں موجود رہے گی۔ جنوبی لبنان، شام اور غزہ میں اپنے زیر قبضہ علاقوں کو خالی نہیں کریں گے۔ جنوبی لبنان میں زیر قبضہ علاقوں کو مقامی آبادی سے خالی کرایا جائے گا۔ ایران نے لبنان کی صورتحال کے باعث اسرائیل پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود ایران سے معاہدہ طے پایا۔ نیتن یاہو کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ امریکہ ایران حتمی معاہدہ خطے میں دیرپا اور جامع امن کی امید، صدر آصف زرداری کا مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، کہا پاکستان نے مشکل وقت میں مسلسل سفارتکاری اور مذاکرات جاری رکھے، کثیر الجہتی نظام اور پرامن حل کی جانب اہم پیش رفت کو سراہتے ہیں، خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر زرداری کا باہمی احترام اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور، بلاول بھٹو کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے سفارتی سطح پر امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ نوبل پیس پرائز فار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے فیلڈ مارشل کو امن کا سفیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکہ ایران امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت امریکہ ایران معاہدہ طے پایا اور پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہوا۔ سینئر بھارتی صحافی سریندر ساگر نے کہا کہ دنیا اب امن کے لیے بھارت کی بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو مودی کی بدترین ناکامی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار پروفیسر اشوک سوائن نے ایکس پر امریکہ ایران امن معاہدے پر پاکستان اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستانی قیادت کو نوبل امن پرائز دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا، نوبل پرائز کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ پاکستان کی قیادت ہے۔ 47 سال سے جاری امریکہ ایران سفارتی جمود توڑنے کا اعزاز پاکستان کے نصیب میں آیا۔ پاکستان فریقین کو مذاکرات کی میز تک لانے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث دنیا ممکنہ تیسری عالمی جنگ کے دھانے سے واپس آئی۔ وزیر اعظم کی انتھک کاوش سے کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مبارکباد، ان کی بے مثال سفارتکاری کامیاب ہوئی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی بھی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم اور اسپیکر نے خوش آمدید کہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے نازک مسئلے کو دانشمندی سے حل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران امریکہ معاہدے پر سید عاصم منیر کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا، فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مصالحتی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چاروں ممالک کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف۔ کہا، معاہدہ خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا راستہ ہموار کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی خیر مقدم۔ کہتے ہیں، معاہدہ فوری اور مستقل جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا بہترین فریم ورک ہے۔ پاکستان کے کردار کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فالکنز کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ہمیش فالکنز نے امریکہ اور ایران معاہدے کو ممکن بنانے میں پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا اطالوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہنے پر اٹلی کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور جاپانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مسلسل ثالثی کردار اور تعمیری کوششوں کو سراہا۔ ایران امریکہ امن ڈیل کا اعلان ہوتے ہی عالمی معیشت سنبھلنے لگی۔ خام تیل کی قیمت میں 6% کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $79.93 ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $82.56 کا ہو گیا۔
اماراتی بینچ مارک مربن کا ایک بیرل $83.02 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4,639 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود آئندہ 6 ہفتوں کے لیے 11.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ صوبہ پنجاب کا نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی سے متعلق اجلاس، حکام کی بریفنگ، سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا، محرم کے دوران کمشنرز، RPOs، DPOs سب فیلڈ میں کوئی دفتر میں نہیں بیٹھے گا۔ گزشتہ برس سے بھی بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ مذہبی ہم آہنگی سبوٹاج کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے۔ نفرت انگیز تقاریر کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب بھر کے جلوسوں کے روٹس پر موجود مین ہولز کو فوری طور پر کور کرنے کی ہدایت۔ چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، زخمی والد کا پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار، کہا CCD اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کی، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کی متاثرہ فیملی کے گھر آمد جاں بحق ہانیہ کے دادا نے کہا کہ جیسے پوتی کو گولی ماری گئی ویسے ہی اس کے قاتل کو ماری جائے۔ سہیل ظفر چٹھا کی مکمل انصاف فراہمی کی یقین دہانی، کہا ایک شخص کی غلطی پورے محکمے کی غلطی نہ سمجھی جائے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں، فائرنگ سے زخمی باپ بیٹے کے علاج معالجے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا، 10 سالہ بچے کی سرجری کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک اور محکمہ زراعت کا مشترکہ اجلاس، گندم خریداری اور ذخائر کی صورتحال کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، گندم کے ذخائر کی ریئل ٹائم نگرانی یقینی بنائی جائے۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی ہے۔ اجلاس میں 50 کلو گرام کی ہر بوری پر 60 روپے باردانہ ادائیگی کی منظوری دی گئی۔ اس سیزن میں سندھ 10 لاکھ ٹن گندم کاشتکاروں سے خریدے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، مجالس اور جلوسوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے انتخابی تنازعات سے متعلق درخواستوں پر فیصلے سنا دیے۔ GBA 17 دیامر 3 پر دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد، پیپلز پارٹی کے محمد نسیم کی جیت برقرار۔ GBA 18 دیامر 4 پر اعتراض مسترد، نون لیگ کے کفایت الرحمان کی کامیابی برقرار۔ GBA 14 استور 2 سے نون لیگ کے رانا فاروق کی جیت برقرار۔ GBA 20 غزر 2 پر بھی اعتراض مسترد، نون لیگ کے عبدالجہان کی کامیابی برقرار۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 17 جون بروز بدھ ہوگی، یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت بادشاہی مسجد لاہور میں ہوا۔ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ غلاف کعبہ قصبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب، 11 ماہ میں تیار غلاف میں 47 پینلز ہیں۔ قرآن مجید کی 68 آیات سونے اور چاندی کے دھاگوں سے غلاف کعبہ پر کڑھائی کی گئی ہیں۔ نئے غلاف کعبہ کا وزن 1415 کلو گرام ہے۔ غلاف کی تیاری مکہ مکرمہ میں قائم شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں مکمل کی گئی۔ غلاف کعبہ کی تیاری اسلامی فنون، دستکاری اور جدید معیار کی نگرانی کا منفرد شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ ہر اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ مردان کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی پرواز کے دوران حادثے کا شکار، پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کا گہرے رنج و غم کا اظہار۔ پاک فوج کی قیادت کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ پنجاب کے بیشتر مقامات پر آج سے 20 جون تک بارشوں کا امکان۔ PTM نے بارش، آندھی، ژالہ باری، اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات میں بارش متوقع۔
فیصل آباد، اکاڑا، قصور، سرگودھا، میاں والی میں بارش کا امکان۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ راولپنڈی، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہے۔